1 million followers, a woman with dreams, courage, and the strength to never give up. This journey was not easy, but my son's words, my brother's endless support, and your unconditional love kept me going through every hard day moment. To every woman struggling silently, this is your sign to keep believing in yourself. We are stronger than our fears, stronger than the struggle, and capable of creating something beautiful. This 1 million is not just a number, it's love, strength, sacrifice, and faith. Thank you for standing beside me always. अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो तुसी देखिए कि फिर ईमान बाजी कितनी खुश है। ईमान बाजी जो है 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। इतना बड़ा जो है बाजी ने एक मार्का मार लिया है, इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तालियां। सॉरी टू से मुझे ये टोन इसलिए यूज़ करनी पड़ी है कि जब भाई इतने बेशरम हो जाते हैं। रजब तो बेशरम था ही, उसको तो कहा जाता था कि गज़ल को वो नचाता है, गज़ल को दिखाता है। लेकिन ऑन बड़ा गैरतमंद है। ऑन बहन के जो है दिखा के उसको वेल्डन कर रहा है, उसको उसकी मेहनत का सिला बता रहा है। आप मुझे बताएं, ईमान बाजी की क्या मेहनत है, क्या एफर्ट्स हैं, क्या किया है बाजी ने, कौन सा किला फतह कर लिया है, कौन सा महाज फतह कर लिया है। वो औरतें जो अपने घर में कोई वसाइल होने के ना होने के बावजूद अपने आप को इज्जत से रख के बैठी हुई हैं, हालात की चक्की में पिस रही होती हैं। वो ज़्यादा सक्सेसफुल औरत है जो पर्दे में इज्जत से बैठी हुई है, अपने अल्लाह पे तवक्कल करके बैठी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हाथ पाँव छोड़ के बैठ जाए, बेचारी बन के बैठ जाए, भीख मांगनी शुरू कर दे या बेचारगी में बैठे। लेकिन ये जो यहाँ पर आके तालियां पीटी जाती हैं, इस बंदी ने क्या किया है, इसके क्रेडिट पे क्या जाता है? इसने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन से किले फतह किए हैं, कौन से झंडे गाड़ दिए हैं? एक पक्की पकाई खीर इसने खाई है, और एक फसल तैयार जो हुई हुई थी उसके ऊपर आके इसने जो है खेती काट ली है। तो इसमें इसकी क्या स्ट्रगल है, इसने क्या हासिल किया है? वो गंदा मंदा चंगा जो भी वट एवर, अभी तो जो भी उसके साथ खड़ा हो रहा है कुछ ना कुछ फायदा ले रहा है। इस बंदी ने अभी तक अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ा हुआ है। अल्लाह जाने ये अभी उसकी वाइफ है या नहीं, लेकिन इसने नहीं नाम लिया तो रजब का नाम नहीं लिया ना। अभी भी ईमान रजब का नाम से अकाउंट बना हुआ है। भाई का नाम तो नहीं साथ लगता ना, खावंद का लगता है या बाप का लगता है। बाप के नाम से, ईमान असद के नाम से तो इसे कोई जानेगा नहीं, ईमान रजब के नाम से इसको जानते हैं। अब जो ब्लाइंडली इसको फॉलो करते हैं, क्या वो ये बताएंगे कि इस बाजी की क्या अचीवमेंट है? 8-10 थके हुए किस्म के प्रमोशंस करना। एक वो जो ब्रांड का इसने किया था, जो इसने शादी पे पहना था, उस ब्रांड को भी कितना कोई जानता है। वो भी रजब की वजह से उसको मिला था। ये बाकी भी जो ब्रांड्स आएंगे इस कंट्रोवर्सी में जो हिस्सा डालकर अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे थे, तो वो क्या बाजी की अपनी कोई पर्सनल एफर्ट थी? बाजी के भाई ने कुछ किया था? हाँ, ये जरूर किया होगा कि उनको कांटेक्ट कहा होगा कि मेरी बहन अवेलेबल है प्रमोशंस के लिए, तो आप आ जाए। भाई भी ऐसे खुश हो रहा है ना। पहले भाई जो है ना वो बहनों की कोई जो है वो सफात बताते थे, खसूसियात बताते थे। उन्हें दस दिन कि लो जी एने तमाशबी ने इकट्ठे हो गए ने मेरी भैन को देखने वास्ते, डूब मरने का मकाम है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, हर उस बंदे के लिए है जो अपनी माँ बहन बेटी को नुमाइश पर लगाता है और उस पर फिर शादियाने बजाता है। इसने वीलॉग जो बनाए हैं, मुझे एक बात बताएं, कितने कितने ब्रिलियंट लड़के हैं, कॉम्पिटेंट लड़के हैं, इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वीडियोस बनाते हैं। 200, 1000, 500, 600, इससे ऊपर नहीं जाती। इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके क्या क्रेडिट पे जाते हैं, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या इसने दिखाया, कौन सा मार्का मारा है? सिर्फ रजब का साला होने का, रजब का ब्रदर इन लॉ, ईमान का भाई होने की वजह से आज ये जो अपने आप को कह रहा है कि जनाब पहले दिन ही 1 मिलियन से ऊपर चला गया, 1.4 मिलियन हो गया, बेटा आपकी वजह से हुआ? नहीं। वो जिसको आप चवल कहते हैं, जाहिल कहते हैं, गंदा कहते हैं, वो होगा भी, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा ना वो चाचे का बेटा ना मामे का बेटा है। जहां उसकी बात होती है मैं उसको सबसे ज्यादा जो है वो इस चीज पे हिट करती हूँ। लेकिन पुत्र तुसी की कर दे पे हो, तुसी तो पढ़ी लिखी फैमिली हुन की कर दे पे हो। भैन नू 10 लाख लोग देखना शुरू हो गए ने, भरा बड़ा खुश होता पाया, देखो देखो मेरी भैन नू देखो, उन्हें अन्नी कम कर ली तेने। कोई शर्म है, कोई हया है? माँ ने सारी जिंदगी मेहनत करके खिलाया है, शर्मो हया में रखा है, पाला है। अभी माँ भी जो है वो बैठ के दर्स तो देती है, तकबर ना करना, कोई बात ना करना, बहुत अच्छी बात है। माएँ अपनी औलाद को ऐसे समझाती हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है जो लुबना आंटी है, ये आए दिन एक तरफ जो है वो ये लोग रजब को गंदा साबित करने की कोई चीज नहीं छोड़ते। जिन्होंने बेटियों के घर बसाने होते हैं वो इस तरह करते हैं, दूसरी तरफ उसको गैरत दिलाई जा रही होती है कि सिर्फ बच्चा नहीं, बच्चे की माँ को भी। किसी एक तरफ बात पे रुक जाए ना, कि बच्चे की माँ जो है उसको भी रखना है, बच्चे को भी रखना है, क्या करना है, या बच्चे की माँ को छोड़ना है। कोई चीज तो होती है ना कि बंदा जिस पे कांस्टेंट हो जाए एक चीज पे। वो कहते हैं ना, परो या पिंजरा खाली करो। एक तरफ जो है एक चैनल पे कहा जा रहा था कि ईमान ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे डाइवोर्स ना दो, इसलिए रजब ने सेकंड या थर्ड नोटिस नहीं उसको भेजा। एक तरफ ईमान जो है रजब के नाम के साथ जुड़ी रहना चाहती है, किस उम्मीद पर? वो तो इतना गंदा बंदा है, वो तो आज भी जो है वो कहता है कि मेरी जेब से औरतें गिरती हैं। उसको तो तमीज ही नहीं है कि औरत की इज्जत कैसे करनी है। वो अपनी माँ को तू तू करके बुला रहा होता है।
اور یہ اون جو تمیزدار ہے یہ اپنی ماں کو کس طرح بلاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں. بٹ جس طرح ان کے گھر میں بھی تو ہو رہا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی رجب کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. ایمان کو پیار کرنے والے جو ہے نا وہ یہاں پر آ کے بالکل بھی جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو. رجب ایک پہلے گون کیس ہے، لیکن آپ اس چیز کو ضرور مانیں گے ان بہن بھائی کے کریڈٹ پر رجب کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، رجب سے رشتے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. والدہ صاحبہ کہتی تھی ہم نے اگر کرنا ہوتا تو ہم پہلے کرتے. مجھے بتائیں یہ لبنہ آنٹی ساری زندگی محنت کرتی رہی ہیں، آج کیا فائدہ؟ رجب کی والدہ کی طرح یہ بھی اسکرین پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں بیٹے کے سامنے. یہ عزت ہے؟ وہ اسٹیچنگ کا کیا فائدہ، اس محنت کا ساری زندگی کا کیا ثمر ہے؟ آج اگر بچوں نے سوشل میڈیا پر ہی آنا تھا تو وہ تو پھر ڈکی بھی ہے جو پتہ نہیں کیمبرج میں تھا، او لیولز کر کے آیا تھا. آگے اس نے جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی نہیں، اے لیولز کرنے کے بعد اپنی اس نے یونیورسٹی بھی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی تھی. اس کے فادر تو پڑھے لکھے ہیں نا، پروفیسر ہے. پھر کیا ہوا، کیسے ہوا؟ یہ آن میں اور رجب میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کو بھی بہن ولاگر کہتے تھے، آج یہ بھی بہن کی پوسٹیں شیئر کر کے خوش ہو رہا ہے، شادیاں بجا رہا ہے. لو جی میری بہن کو 10 لاکھ لوگ ہوں دیکھ دینے، فالو کر دینے. ہو سکتا ہے اس میں میجورٹی جو ہے وہ عورتوں کی ہو، لیکن کیا بندے نہیں ہوں گے؟ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہوگی. پھر یہ باجی جو آئے دن جو ہے کیوان کو اس کے منہ پہ ایموجی لگا کے سارا بچہ دکھا رہی ہے، تو بچے کی ہیلتھ نہیں پتہ چلتی، بچہ نظر نہیں آتا، اس کے ہاتھ پاؤں نظر نہیں آتے. عجیب ڈرامے بازی نہیں ہے؟ خود آ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوتا، بال کھول کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے. غزل کو تو سارے بات کرتے ہیں، وہ ماننا کہ غلط ہے، ان ماں بیٹی نے غلط کیا. ابھی ان کی جو لاسٹ ویڈیو تھی اس پہ میں نے بھی ان پہ بیک لیش کیا کہ اگر اتنے آپ لوگ اچھے ہوتے تو چلے جاتے. لیکن ایک بات تو بتائیے، جو اس بندی کے کام ہے یہ بسنے والے ہیں، یہ جو آج اتنی شادیاں بجا رہی ہے، اتنی قربانیاں، اتنا سب کچھ، یہ قربانی 1 ملین فالوورز کے لیے تھی. اتنی قربانی اپنے گھر کے لیے بھی بہن دے دیتی، وہاں بھی بس جاتی. ہمارے معاشرے میں تو آج 18 19 20 سال کی لڑکی کے لیے رشتہ ملنا مشکل ہے. ایک 27 28 سال کی ایج کی بندی جو ہے اس کی اگر شادی ہوئی ہے، بندہ گندا تھا مان لیا، یہ اچھی ہو کے ٹائم گزار لیتی. آج جس سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہے نا، آنیسٹلی اسپیکنگ، ایک سے ایک گندی حرکتیں یہاں کرنے والے لوگ موجود ہیں. کیا یہ اس گند سے زیادہ گند ہے؟ یہاں پر جو یہ پروموشنیں کری ابھی تو سٹارٹ ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. مجھے بتائیں نا، لوگ کہتے تھے کہ وہ کیا کرے، گھر بیٹھ جائے، وہ اپنے بچے کے خرچے کہاں سے پورے کرے گی جب اتنے اتنے لمبے آرٹس کے لیے شوٹنگز ہو رہی ہیں، لیفٹ رائٹ جا رہی ہے، بھائی بہن کا سامان پکڑ کے. آپ نے کبھی پرانی وہ شوٹنگز والی کوئی دیکھی ہے اس طرح کی چیزیں؟ ان کی چیزیں کون پکڑ کے پھر رہا ہوتا ہے؟ ان کے اسسٹنٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو جا رہے ہوتے ہیں. یہاں بھائی اپنی بہن کو خود دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. انہوں نے یہ ہائپ بنائی ہے رجب کو نیچا دکھانے کے لیے کہ تم دیکھو یہ سمپتی کارڈ کھیل کے، ویمن کارڈ کھیل کے. مانا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اس نے زیادتی کو خود اوور لک کیا، اس کو معاف کر کے خود اس کے گھر جا کے، گھر جانے سے پہلے بیبی شاور کرایا، پھر اس کے پاس چلی گئی، اس کے گفٹ ایکسیپٹ کیے. وہ یہ ہر چیز شیئر کرنے والے لوگوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ جب وہ کراچی سے آیا تھا تو یہ ماں بیٹی وہاں پر تھی، اس کی یہ ماما نظر آئی تھی؟ کیا یہ نظر آئی تھی؟ نہیں آئی تھی. بات اتنی سی ہے، دیکھیں گھر بسانے کے لیے بہت کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. میں مرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے آپ کو ڈبو دیتی، اپنے آپ کو زیرو کر دیتی، لیکن مت کھیلے سمپتی کارڈ. یہ بچہ جس کو آج آپ پکڑ پکڑ کے منہ پہ ایموجی لگا کے دنیا کو دکھا رہی ہیں نا، کل یہی بچہ آپ کے منہ پہ آ کے پوچھے گا کہ میرے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا. میرا باپ اگر غلط تھا تو میری ماں نے کیا کیا تھا؟ میری ماں کو میرے باپ کے اگر سوشل میڈیا پر ہونے سے مسئلہ تھا، میری اگر باپ نے میری دادی کو سائڈ پر نہیں کیا تھا، میری پھوپھی کو نہیں کیا تھا، تو کیا میری ماں نے جو ہے وہ اپنے بھائی کی خاطر یا سوشل میڈیا کے خاطر کوئی سیکریفائس کیا تھا؟ جب اولاد آپ کے سامنے آ کے پوچھتی ہے نا تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کے وہی آپ کے لیے اذیت کا لمحہ ہوتا ہے اگر آپ محسوس کریں. جو بچہ اس کے لیے نو گو ایریا تھا، آج آپ اس کو ایموجی لگا کے دکھاتی ہیں. آپ کو جو آڈینس ملی ہے وہ رجب کی خلاف جا کے آڈینس ملی ہے، جنہوں نے رجب کو شیشہ دکھانے کے لیے کہ بھئی تم نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط کیا. اس کی بیوی کے ساتھ جب غلط ہوا تو میں نے بھی اس کے حق میں، میری سٹارٹ کی ساری ویڈیوز اس کے حق میں تھی، جتنا میں نے رجب پہ بیک لیش کیا ہے، اور میں آج بھی اس کو صحیح نہیں کہہ رہی. لیکن اس کو اگر چھوڑا تھا تو یہ سوشل میڈیا کو آ کے اڈاپٹ کرنا، اس کو دونوں بہن بھائیوں کا پروفیشن بنانا، کیا یہ عزت کی چیز تھی؟ وہ ایک غلط بندہ تھا تو کیا یہ اچھے لوگ ہیں؟ تو یاد رکھیں، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر وہ غلط تھا یہ بھی غلط تھے، اور آج بھی غلط ہے. یہ خاتون صرف سمپتی کارڈ کھیل رہی ہے، بچے کو صرف یوز کرتی ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد مجھے بتائیں مدرس ڈے پہ اس کو بچے کے ساتھ آ کے کیا پوسٹ لگانے کی ضرورت تھی؟ اب بچے کو نظر نہیں لگ رہی، خود آئے دن کھڑی ہو جاتی ہے. جو بندی جو ہے وہ اتنی ٹینشن میں ہو، وہ اس طرح سے لوگ تو سوکھ کے کانٹا ہو جاتے ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہو جائے، لیکن ایک جنرل پرسیپشن یہی ہوتی ہے نا کہ جس کو دکھ ہوتا ہے اپنا گھر خراب ہونے کا، کوئی اس کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے اس کو دکھ ہے؟
لوگ اس کی آنکھوں میں گھس کے کہتے ہیں تو ذرا اس کی شادی سے پہلے کی بھی ویڈیوز دیکھ لیں، آنکھیں ایسی تھی. مائیں گھر بس آتی ہیں، جو آنٹی بیٹھ کے جو ہے نا وہ بیٹے کو درس دے رہی ہے نا، گمنڈ نہ کرنا تکبر نہ کرنا، ان کو اپنی بیٹی کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ بیٹا گھر اپنا ہی ہوتا، اپنا قلعہ جو ہے نا وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے، اس پہ رہو گی تو تمہاری عزت رہے گی. آج یہ چاند پر بھی چلی جائے، 1 ملین کیا 1000 ملین بھی اس کے ہو جائے، ایک عورت جب اس طرح سے آ کے سرے راہ کھڑی ہو جاتی ہے نا تو اس کی ٹکے کی عزت نہیں ہوتی، چاہے وہ جتنی مرضی جو ہے وہ کھڑی ہو کے بات کر رہی ہو. اپنے آپ کو جب وہ دکھا دیتی ہے نا، اور اس طرح سے اپنے بال، اپنا جسم، اپنا اوپر نیچے، یہ چیتڑے ہوتے ہیں نا، جب آپ نے اپنی ہر چیز اس طرح سے دکھا دی تو ان چیتڑوں کا بھی کیا فائدہ رہ گیا. کہیں آپ جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے کبھی وہ پجاماز کی بنا رہی ہیں ویڈیوز، کبھی کچھ کر رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں. تو یہ عزت دار لوگ نہیں کرتے. عزت دار لوگ اپنی عزت میں مر جاتے ہیں، شرم میں، لحاظ میں مر جاتے ہیں، وہ یہ کر کے نہیں کماتے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسے فالوور سے، ایسے پیسے سے، ایسی شہرت سے بچائے. رجب نے بھی کمائی تھی نا شہرت، آج رجب کیسے جو ہے لوگوں کے ہاتھوں خوار بھی ہوتا ہے. وہ بھلے کہ میرے پاس بہت پیسہ آ گیا، یہ ہو گیا، ڈریم ہاؤس بن گیا، فلاں ہو گیا. یہ دونوں بہن بھائی بھی کر کے دیکھ لیں، یہ پیسہ اور یہ شہرت کبھی کسی کے نہیں بنتے. لیکن جب آپ کو منہ کے بل گراتے ہیں بہت اوپر لے جا کے، تو پھر یا تو انسان جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے یا اپنے ساتھ کچھ کر لیتا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ مصائب ضرور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس مشکل سے بچائے. عزت کی 2 وقت کی بھی روٹی دے تو حلال کی دے، برکتوں کے ساتھ دے. کیونکہ جو بچے اپنے ماں باپ کے سائے میں پلتے ہیں، جو بیویاں اپنے ہسبینڈز کی کمائی پہ پلتی ہیں، جو بندے اپنے حق حلال کی کمائی کما کے لاتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنی بیویوں کو سنبھالتے ہیں، اس کا الٹرنیٹو کوئی نہیں ہو سکتا. جو اس میں برکت ہوتی ہے وہ ان کمائیوں کے کروڑوں روپے میں بھی نہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیسنسی کے ساتھ، کرٹیسی کے ساتھ آ کے ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال، دعاؤں میں رکھیے گا. یاد اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو ایسے دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.